خیر کوئی نہیں تو مسئلہ یہ اس ملک کی سیاست ایسی چلتی ہے. یہ دیکھیں یہ جب آپ بات کرتے ہیں پیرلل تو ہے لیکن تشدد کا پیرلل شاید اتنا نہیں. بالکل نہیں, یہ تو جنرل ضیاء الحق کے ابتدائی دور میں ہوا. تشدد کا پیرلل نہیں ہے, اریسٹ کا ہے جو کہ پولیٹیکل اریسٹ تھی جس کو آپ لوگ بھی کنڈیم کرتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا, آپ نے خود ہیروئن کے مقدمے وہ تو پولیٹیکل اریسٹ خود ہیروئن کے, لیکن یہ اسکیل تو کہیں بھی نہیں تھا نا. یہاں دیکھیں یہاں تو ارشد شریف کو جس طرح سے شہید کیا گیا, ایسے واقعات کہاں پاکستان میں ہوئے اس سے پہلے. بڑی انفارچونیٹ بات. صحافیوں کو اریسٹ کر کے چینل بند کر کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وفاقی وزیر ٹی وی پہ آ رہے ہیں. ہاں پہلے یہ تھا ہوتا تھا لیکن جو لوگ کو بولتا تو نہیں سی نا, اور کوئی بندہ ڈسٹینس کرتے تھے کہ جی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں, کہ جی ہمیں تو پتا نہیں ہے. اب تو یہ آ کے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم نے کیا ہے. تو آج یہ آپ کو عدالت نے کہا ہے کہ ہم آپ کے بندے نہیں اٹھا رہے. یہ جو پی ڈی ایم کے ظاہر ہے وہ تو یہی کہتا ہے, کہہ رہے ہیں. چلے خیر, آج فیصلہ آپ نے دیکھا, آج عدالت نے 4 بجے واپس آنا تھا, کیوں نہیں آئی واپس عدالت؟ نہیں آئے تو ہیں واپس لیکن اوپن کورٹ میں نہیں آئے. ایک تو جسٹس منیب اختر صاحب کی کراچی کی فلائٹ تھی, وہ کراچی چلے گئے, اور دوسرا یہ ہوا تھا آنا بھی اٹارنی جنرل نہیں تھا, باقی لیڈرشپ نے نہیں آنا تھا, اور انہوں نے کہنا تھا کہ آج میٹنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ افطار کے بعد جو ہے وہ میٹنگ ہو جائے, لیکن وہ میٹنگ نہیں ہوئی. یہ تمام بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹس اس فیصلے میں آج آرڈر آف دی ڈے میں لکھا ہے. ادھر تو بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹس, اور اب میں نے آ کے وہ دیکھی ہیں پریس کانفرنسز, وہ بالکل اس سے الٹ ہیں. سناؤ. بالکل سپریم کورٹ میں فیصلے میں لکھتی ہے, اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں کہ بڑی مثبت سٹیٹمنٹس آئی ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے, جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ. ہاں, اور آپ موجود تھے وہاں پہ. انہوں نے اس کے فوراً بعد پہلی پریس کانفرنس مولانا فضل نے کی, اگلی بلاول صاحب نے کی. پھر یہ ہو جائے گا, ساتھ نپٹ جائے گی. کب تک ہمیں ان باتوں سے بلیک میل کیا جاتا رہے گا؟ ایک زمانہ تھا جب بندوق کے سائے میں ہمیں کہا جاتا تھا بات چیت کرو, آج ہمیں ہتھوڑے کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ بات چیت کریں. جس کو ہم ملک کی سیاست کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں, سپریم کورٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ نہیں چلے گا, ہتھوڑا نہیں چلے گا. اگر آپ نے جبر کی بنیاد پر ہم پر فیصلے مسلط کیے تو پھر ہم بھی آپ کی عدالت میں جانے کے بجائے عوام کی عدالت میں جائیں گے. No one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect کہ negotiations پہ consensus ہوگا with a gun to our head, and you cannot expect کہ اگر negotiations ہوتے ہیں وہ successful ہوں گے with a gun to our head. I don't think کہ I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. وہ دونوں درکار ہو گیا. نون کا خواجہ صاحب نے کر دیا, ابھی ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے انہوں نے 7:46 پر, مذاکرات کا ایجنڈا اگر انتخابات ہوگا تو ابتدا 2018 کے انتخابات سے ہوگی, جس کے نتائج نے ایک ناجائز حکومت کو جنم دیا. ناجائز پارلیمنٹ آئی, ناجائز پارلیمنٹ سے ناجائز حکومت آتی ہے, اور معاشی اور اخلاقی تباہی کا آغاز ہو گیا. وہ ناجائز پارلیمنٹ میں تھوڑا سا میں ایڈیٹوریل لائنز ایڈ کروں کہ ناجائز پارلیمنٹ ٹھیک ہے, اس سے بنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ٹھیک ہے, لیکن پچھلی حکومت غلط تھی. پارلیمنٹ 2018 کے الیکشنز کویسچنیبل تھے, یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, لیکن پہلے میں ٹویٹ پڑھ کے سنا دینا دونوں. اب تو کرداروں کا اعتراف میڈیا کی زینت ہے, ورنہ یہ مذاکرات نہیں, مذاکرات ہوں گے اور وقت کا ضیاع ہوگا. ان کی طرف سے بھی تقریباً انکار ہے. آپٹیمزم چیف جسٹس صاحب کا, اور تینوں جماعتوں نے تقریباً آپ کو بائے بائے کر دیا. ہمارا تو آپٹیمزم کوئی تھا ہی نہیں, یہ تو چیف جسٹس صاحب کا اور ان کا سپریم کورٹ کا آپٹیمزم ہوگا. لیکن انہوں نے تو یہی دیکھیں, جو ججز ہیں نا, ٹو بی فیئر ود, دے آر ایکٹنگ ایز اے اسٹیٹس مین. کوشش ان کی یہ ہے کہ ایک طرف لیگل ریالٹی ہے, ایک طرف پولیٹیکل ریالٹی. جج رہنا چاہیے. نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے اسٹیٹمنٹ بننا چاہیے؟ وہ بالکل بننا چاہیے. دیکھیں نا وہ کیا کر رہے ہیں, ایک طرف وہ لیگل ریالٹیز کو دیکھ رہے ہیں, ایک طرف جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ لیگل رجیم کو پولیٹیکل رجیم کے ساتھ ایک کمبینیشن بنا کے وہ چاہتے ہیں کہ بہتر ماحول میں کام ہو جائے. یہ ایک بالکل صحیح سوچ ہے, کوئی بھی عقل مند پاکستانی کوئی بھی ہوگا اس کی یہ سوچ ہوگی. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ دیکھیں, اس میں یہ جو زیادہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو زیادہ مخالف ہے نا یا پی ڈی ایم کے, وہ فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنسنسس ہو جائے تو یہ الیکشن کی تاریخ آگے جانا لیگل ہو جائے گی, اور کنسنسس نہیں ہوگا تو یہ لیگل ہے اور 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. وہ اس لیے لیگل ہے, اگر کنسنسس ہو جائے گا تو آپ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائیں گے, ون ٹائم آپ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اس کو آگے کر سکیں گے. اگر آپ کا کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت الیکشن آگے نہیں جا سکتے, اور الیکشن 90 دنوں میں یا 14 مئی کو ہونے ہیں. اس وقت تو پیغام یہی آیا نا, جو آپ کو بعد میں پریس کانفرنس سے پیغام آیا کہ وہ عید تو بعد دیکھیں گے. بنیادی طور پر پیغام دیا, انہوں نے کہا گن میرے سر پہ مت رکھو, کنونس میں نہیں کر سکتا,
بنیادی طور پر نہیں، لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو مجھے ٹرینڈ نظر آ رہا ہے نا اس کیس کے دوران، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹرینڈ ہے. وہ میڈیا کے اوپر تو بالکل اگریسو ٹرینڈ ہے، اور یہ ہم کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ چیف جسٹس کی کورٹ میں جانے پاؤں پڑ جاتے ہیں اور یہ ہو گیا وہ گیا. اور میں آپ کو ایک دو نہیں، آج کے واقعات آپ نے سامنے دیکھے ہیں، یہ جو آج ہوا آرڈر ہوا اور جو کورٹ کے اندر جو سٹیٹمنٹس ہوئے اور باہر کیا ہوا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اعلامیہ جاری ہوا، کہا ہمیں بینچ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، عدم اعتماد کرتے ہیں اور ہم بائی کاٹ کریں گے. جب وہاں پہ گئے تو چیف جسٹس صاحب نے شروع میں ہی پوچھا کہ وہ جب اٹارنی جنرل کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا ہے آپ کس طرح آگے ہیں، ہم نے تو سوچنا تھا آپ بائی کاٹ کر رہے ہیں. اور کہا نہیں سر، یہ تو سارا میڈیا کا قصور، ہم نے تو میڈیا نے غلط خبر چلائی ہے، ہم نے تو کبھی یہ اعلامیہ نہیں دیا تھا. ادھر وہ پھر بدل گئے. اس کے بعد بھی ایک دو معاملات کے اوپر میں نے یہ دیکھا کہ کورٹ کے اندر ایک بالکل مختلف موقف ہے، کورٹ روم کے باہر ایک بالکل مختلف موقف ہے. یہ ایک یا تو پھر یہ ہے کہ ان کا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کنفیوزڈ ہے اور اٹارنی جنرل کو اور ان لوگوں کو اور رائے جا رہی ہے اور کورٹ میں اور اپنے وکلاء کو اوپینین دے رہے ہیں اور یہاں پہ اور دے رہے ہیں. اور پھر ایک تو چونچوں کا مربع ہے نا ایکچولی پی ڈی ایم بھی، ہر پارٹی کی ایک اپنی رائے ہے، وہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے، اس کی وجہ سے بھی پرابلم آ رہی ہے. بٹ ایز اے اسٹریٹجی یہ باہر عدالت کو اور ججوں کو جو ہے وہ اسکینڈلائز کرنا چاہتے ہیں، اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے چلنا چاہتے ہیں. سو یہ چل رہا ہے. آپ نے ایک بیان دیا، آپ نے کہا صوبائی الیکشن میں بات نہیں ہوگی، قومی اسمبلی کے الیکشن میں بات کر لیں. سو آپ بھی اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹنا چاہ رہے. بلاول صاحب نے کہا جی 3 لوگوں کو خالی 14 مئی کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، مطلب 3 سپریم کورٹ کے ججز کو، جو 3 ممبر بینچ ہے. حکومت تو اب اڑ گئی. دیکھو جج اڑ گئے تھے. اب مسئلہ کہ جیتے گا کون اس لڑائی میں؟ کون جیتے گا؟ ایک طرف 3 جج ہیں اور ایک طرف پہلے 2-3 لڑائیاں ہوئی ہیں، کون جیتا؟ کون سی والی؟ جب گیلانی صاحب یوسف رضا کورٹ اس ٹائم ماحول دیکھے نا. میں آپ کو ایک ماحول بتاتا ہوں، ڈونٹ مائنڈ بٹ لیٹ می گیو دیٹ. کورٹ یونیفائڈ تھی، اکٹھی تھی، ایک تھی، کوئی ڈیسینٹنگ وائس نہیں تھا. یہاں ججز اپنے ججز کے بردر ججز کے خلاف کھل کے باتیں کر رہے ہیں. اس پہ تو نہیں ہے کوئی، اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے. وہ جا کے کہہ رہی ہے کہ سر رو اجازت نہیں دے گی تو برائے مہربانی الیکشن آپ سارے رو سازش کر دے گی، اکتوبر میں وہ کھڑی ہو جائے گی تو آپ الیکشن آگے لے جائیں. پولیٹیکل پارٹیز کا پورا ہجوم ایک طرف کھڑا ہے تحریک انصاف کو چھوڑ کے. سو اٹ از آل آن ون سائڈ، almost half the Supreme Court with them, half Supreme Court this side and one political party. This is not the same as the past. دیکھیں مجھے نہیں پتا فرینکلی، بٹ فائز صاحب کو تو میں اتنا نہیں جانتا، لیکن یہ جو ججز زیادہ ادھر بھی ہم سوچتے ہیں نا کہ جو ادھر ہے ان میں جیسے اطہر بن اللہ صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں. میں ویسے میرے لیے بڑا یہ امیجن کرنا مشکل ہے کہ یہ ججز سارے جو ہیں یہ کہیں گے کہ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشن کو ضرورت نہیں ہے ایڈہیر کرنے کی.